أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سننے والی معززات بہنیں اور میری معززات مائیں، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے فرقان حمید کے اندر کیا ہے، اور اس ماہ کے ابتدا میں اور اس ماہ کے تقریباً درمیان کے اندر 2 ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جو ہر ایمان رکھنے والے شخص کے لیے انتہائی افسوس کن اور انتہائی دکھ کا سما ہوتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے۔ میں انتہائی انحصار کے ساتھ انتہائی مختصراً وقت میں مختصر سی تشریح آپ کے سامنے کرتے ہوئے محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی شرعی حیثیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت، وہ عمر فاروق کے جن کو اللہ رب العالمین نے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت عطا کی تھی، بادشاہت عطا کی تھی، وہ عمر فاروق کہ جن کے متعلق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا ہے، اور میرے بعد کوئی اس دنیا کے اندر نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی میرے بعد آنے والا ہوتا تو وہ اور کوئی نہیں، وہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ وہ عمر فاروق کہ جن کے متعلق اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس راہ کو شیطان خیر باد کہہ دیتا ہے، شیطان اس گلی سے گزرنا گوارا نہیں کرتا جس گلی سے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزرا کرتے تھے۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کہا یہ جاتا ہے کہ محرم الحرام کی تعظیم و تکریم یہ جناب حضرت حسن، حضرت حسین اور جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں نے مختصر سی باتیں آپ کے سامنے بیان کی، اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق کو اللہ کے حبیب نے لقب عطا کیا، بالکل اسی طریقے سے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو لقب بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا کیا۔ لیکن قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بڑی ہی سازش کے تحت مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ پھوٹ ڈالی جا رہی ہے اور اس بات کو بٹھایا جا رہا ہے کہ مکتب جعفریہ کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس صحابی نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی اور اس کے بعد نیک اعمال پر مزین رہا، اب وہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہو، وہ عمر فاروق ہو، وہ عثمان غنی ہو، علی المرتضیٰ ہو، وہ حضرت معاویہ ہو یا حسن ہو یا حسین یا پھر کوئی اور صحابی رسول ہو، جس صحابی رسول نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا اور آپ کی سیرت مطہرہ پہ چلا، ہم اس صحابی رسول کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے کہ جب تک ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے حسن ظن نہ رکھتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمیں حسن سے محبت نہیں یا حسین سے محبت نہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی رسول کی عزت، احترام، اس کی محبت یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان کا جز ہے۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کہا یہ جاتا ہے کہ محرم کو محرم الحرام، محرم کو حرام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ آپ پر کم از کم 3 دن تک کربلا کے موقع پر پانی کو بند کیا گیا، آپ بھوکے اور پیاسے رہے، تو لہٰذا اس شدت اور تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے محرم کو حرام کا لقب عطا کیا ہے۔ اور بھی کچھ باتیں اس طرح کی منسوب کر کے محرم کی تعظیم کو اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مسلک اہل حدیث و منہج اہل حدیث ان آراء رسائیوں کو اور ان چومے گوئیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے سہارا لیں گے اللہ کے قرآن کا اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں محرم کو کیا اہمیت حاصل ہے اور حدیث کی نظر سے محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے۔ آیا کہ محرم کی تعظیم و تکریم اور محرم کو حرام کہنا یہ کسی نبی کی وجہ سے ہے یا کسی صحابی کی وجہ سے ہے یا کسی ولی، کسی محدث، کسی کتب، کسی ابدال، کسی مصنف، کسی محدث کی وجہ سے ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ہی راز چھپا ہوا ہے جس راز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کے اندر بیان کیا ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں اور دنیا والے کیا کہتے ہیں، اس بات کی فکر نہیں، ہمیں فکر اس بات کی ہے کہ میرا اور آپ کا اور دنیا والے کا رب کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ توبہ کے اندر اسی محرم الحرام کے حوالے سے اور دیگر مہینوں کے حوالے سے آپ کا رب کیا کہتا ہے، سماعت کیجئے گا۔ خالق کائنات نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کی نظر میں 12 کی ہے۔ جس طرح آپ کی نظر میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون وغیرہ، اسی طریقے سے خالق کائنات کی نظر میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی وغیرہ۔ خالق کائنات کا یہ جملہ
انتہائی غور سے سننے کے مترادف ہے، اور اس کے اندر ایک اعتراض بھی ہے، اور وہ اعتراض انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ جہاں پر قادیانیوں کا فتنہ ابھر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گروہ بھی ہے کہ جو قرآن مجید کی ایسی ایسی آیات کو بیان کر کے آپ کے ذہنوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ کی قدر کو نکالنے کے لیے کوشاں ہے، جسے میں اور آپ منکرین حدیث کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات دنیا کے اندر معصوب نہیں ہو سکتی ہے۔ آئیے اب اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اس آیت کی روشنی میں منکرین حدیث ہمیں کس بات کا جو ہے وہ پیغام دیتے ہیں۔ انتہائی سمجھنے کے ساتھ خالق کائنات نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 کی تعداد کہاں ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر۔ کون سی کتاب کے اندر؟ یہاں پر کسی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے، نہ قرآن کا، نہ زبور کا، نہ انجیل کا، نہ ہی کسی اور صحیفے کا تذکرہ ہے، بلکہ تذکرہ یہ ہے کہ یہ 12 کے 12 مہینے اللہ رب العالمین نے فی کتاب اللہ اپنی کتاب کے اندر درج کیے ہوئے ہیں۔ میں نے قرآن چھانٹ مارا، قرآن مجید کے اندر صرف 2 مہینوں کا تذکرہ ملتا ہے، نمبر 1 ذی الحج کا مہینہ، اور نمبر 2 ماہ رمضان کا مہینہ۔ اگر 12 میں سے ان 2 کو نکال دیے جائے تو سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، باقی کے جو 10 ماہ آتے ہیں وہ 10 ماہ کہاں ہیں؟ وہ کون سی کتاب کے اندر ہیں کہ جس کے متعلق تیرے رب نے کہا کہ فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر موجود ہے؟ قرآن میں 12 مہینوں کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر صرف 2 ماہ کا تذکرہ ہے، حج کا اور رمضان کے مہینے کا۔ تو باقی کے جو 10 مہینے ہیں یہ کس کتاب کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کتابوں کے اندر، اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ان ماہ کو درج کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف قرآن مجید کو ہی تھامتے ہیں اور اسی پر ہی اتفاق کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں محروم کر دیتی ہیں۔ پھر میں یوں کہوں گا کہ اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے اور صرف قرآن مجید سے ہی اپنے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیا جائے تو اس کی مثال اس کشتی جیسی ہوگی کہ جس کا ملاح ہی کوئی نہیں ہے، جس کو چلانے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ جب جس کا جی چاہے کشتی کو وہ اس طرف کے اندر موڑ دے، جب جی چاہے جس طرف بھی اس کو پھیر دے، پھر قرآن کی حالت اس کشتی جیسی ہوگی کہ جس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم آتے ہیں حدیث رسول کی طرف تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر کے متعلق کیا کہا، ربیع الاول کے متعلق کیا کہا، ربیع الثانی کے متعلق کیا کہا۔ پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جنم دن، اللہ کے نبی کی پیدائش ماہ ربیع الاول کے اندر ہے، اور اتنا امپورٹنٹ اور اتنا خاص مہینہ ہے، اس کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی نبی، کسی صحابی، کسی ولی کی وجہ سے محرم کو محرم الحرام نہیں کہا جاتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اس بات کا جواب اللہ رب العالمین نے خود عطا کیا ہے اس سے اگلی آیت کے اندر کہ یوم خلق السماوات والارض منہا، یہ 12 کی تعداد کب سے ہے؟ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو وجود بخشا ہے، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے، اس وقت سے ہی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ یہ مہینوں کی تعداد 12 کی ہے۔ اور یہ 12 کی تعداد کہاں ہے؟ فی کتاب اللہ۔ اور اس کی تشریح کس نے کی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ یہ ایک اعتراض تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا اعتراض کیا ہے؟ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینے حرمت والوں میں کا بھی تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔
اور وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، ذی القعدہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، ذی الحج اور محرم الحرام، حج کا تذکرہ ہے لیکن محرم کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں کون سا علم حاصل کر کے اللہ کے نبی کے دشمن اور دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے والے ثابت کریں گے کہ 12 مہینے ہیں اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور وہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں یہ چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، اور ان 4 مہینوں کی حرمت کا تذکرہ کس نے کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان ماہ کے اندر یعنی کہ ان 4 مہینوں کے اندر تم اپنے نفوس کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس حوالے سے بہت ساری گفتگو سنی، بہت ساری چیزیں پڑھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح اعمال کے اعتبار سے ماہ رمضان کا مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس ماہ کے اندر اعمالوں کو دگنا 700 گنا اور اللہ کی رحمت جتنی چاہے اللہ پاک اس کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ نفل فرضوں کے قائم مقام اور فرض جو ہے وہ اللہ اس کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ان حرمت والے مہینوں کے اندر جب انسان گناہ کرتا ہے تو ان گناہ کو بھی جو ہے وہ دگنا کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن لوگوں کی آراء کے مطابق اور لوگوں کی گفتگو کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ ان مہینوں کے اندر اپنے نفوس کے اوپر ظلم نہ کرو، نمبر 1 جنگ و جدال سے اپنے آپ کو دور رکھو، نمبر 2 گناہوں کو اپنے آپ سے دور رکھو۔ محرم کو حرام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ کے اندر زمین و آسمان، چاند اور سورج کی تخلیق کی ہے، دنیا کی تخلیق کی ہے محرم کے اندر، اور اسی ماہ محرم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کو جنت سے بے دخل کیا جاتا ہے، جنت سے باہر آنے کے بعد جب آپ کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے تب بھی یہی ماہ محرم کا ہی مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، موسیٰ کا فرعون کے ساتھ ٹکراؤ اور فرعون سے موسیٰ کو نجات دی گئی، تب بھی یہی ماہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت اللہ پاک نے عطا کی تو ماہ محرم کا مہینہ تھا، حضرت ایوب کو شفا عطا کی تو ماہ محرم کا مہینہ تھا، حضرت عیسیٰ کو سولی سے بچایا تو ماہ محرم کا مہینہ تھا، اور اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی گئی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ماہ محرم کا ہی مہینہ تھا، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ اور سب سے اتھینٹک بات یہ ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، جس دن دنیا کا خاتمہ ہوگا تو وہ دن جمعے کا ہوگا، تاریخ 10 محرم الحرام کی ہوگی، یعنی کہ دنیا کے خاتمے کا دن بھی جو ہے وہ محرم الحرام کا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کو فضیلت عطا کی ہے، اس کی عزت اور تکریم کی وجہ سے۔ اچھا، محرم میں کرنا کیا چاہیے؟ اب جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر ایک چیز ہی اجاگر ہوتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ بھائی جگہ جگہ پر سبیلیں لگیں گی، تعزیت ہوں گی، جگہ جگہ پر ماتم وغیرہ کا اہتمام کیا جائے گا، اور ہر بندے کے چہرے پہ غم ہونا چاہیے۔ کس چیز کا غم؟ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ماہ کے اندر شہادت عطا کی گئی ہے، اور لباس ایسا استعمال کیا جائے گا کہ جو غم کی نشانی ہو، اور نوحوں کا اہتمام کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ اس سے ملتی جلتی باتیں۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہوں گا۔ محرم الحرام کو گزارنے کے حوالے سے
یہ تمام کام جو ہم کرتے ہیں اسپیشلی شروع کے 10 دنوں کے اندر، ان تمام کاموں کے منع کرنے کے حوالے سے ایک نہیں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تعزیت داری کے حوالے سے، نوحہ کے حوالے سے، ماتم کے حوالے سے، یہاں تک کہ سبیلوں کے حوالے سے بھی باتیں موجود ہیں۔ اچھا، ہم نے محرم کیسے گزارنا ہے یہ بات قابل نوٹ ہے۔ کون کیا کر رہا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، محرم کو ہم نے کیسے گزارنا ہے یہ بات زیادہ قابل اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کے روزوں کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ البتہ استحباب کا درجہ باقی ہے، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، لیکن رمضان کے بعد افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد جو سب سے اہم ترین روزے ہیں فضیلت کے اعتبار سے وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات سامنے آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشوراء خالف الیہود والنصارى صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوم۔ یہ بات مشہور کی جاتی ہے کہ بھائی 9 اور 10 کا روزہ رکھو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی 9 کا نہ رکھ سکے تو وہ صرف 10 کا رکھے، 10 کے ساتھ 11 کا روزہ نہ رکھے۔ 11 کا روزہ کیوں نہ رکھے؟ کیونکہ اس دن یزید کی امی جان نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور لہٰذا اگر ہم یزید کی ماں کی سنت پر عمل کریں گے تو پھر ہم یزیدیوں کے ساتھ ہو جائیں گے، حسینیوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ صوموا یوم عاشوراء خالف الیہود والنصارى صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم لوگ روزہ رکھو یوم عاشوراء کا، اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 10 اور 11 کا رکھے، 9 اور 10 کا رکھے۔ اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ 10 اور 11 کا رکھے۔ ایک دن پہلے کا بھی تذکرہ ہے اور ایک دن بعد کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام جو یہ ماہ محرم کو گزارا کرتے تھے وہ بحالت روزے کی حالت میں گزارا کرتے تھے، اسی لیے ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ اور یوم عاشوراء کا تعلق بھی معاف کیجئے گا کسی نبی، کسی صحابی، کسی ولی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ تکریم و تعظیم شروع سے چلی آ رہی ہے اور آخرت تک جو ہے وہ یہ چلتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز خطبے سے قبل ایک بھائی نے بہت ہی اہم سوال مجھ سے کیا اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے بھی بیان کر دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ محرم کے اندر جگہ جگہ پر سبیلیں لگتی ہیں، شربت کی سبیل، میٹھے پانی کی سبیل، دودھ کی سبیلیں۔ تو آیا کہ ان سبیلوں سے اپنی پیاس کو بجھانا کیسا ہے؟ پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ اور ان سبیلوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے سبیل یا حسین، یا پھر سبیل یا علی، یا پھر سبیل یا محمد، یا کچھ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو آیا کہ ایسی جگہ سے اپنی پیاس کو بجھانا چاہیے یا نہیں؟ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت بیان کروں گا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ پینا چاہیے اور نہ یہ کہتا ہوں کہ نہیں پینا چاہیے، البتہ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان جگہوں سے پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، بہت توجہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ جس جانور کو تم نے ذبح نہیں کیا
اور وہ طبی موت مر چکا ہے، وہ حلال ہے تھا، لیکن مرنے کی وجہ سے وہ تم پر حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے سنت کے مطابق اس کو ذبح نہیں کیا، بلکہ ذبح کیا ہی نہیں، وہ ایسے ہی مر گیا ہے، مردار ہو چکا ہے، لہذا اس کا گوشت تم استعمال نہیں کر سکتے۔ والدم، اور تمہارے اوپر خون بھی حرام کر دیا گیا ہے، نہ تم جانور کا خون پی سکتے ہو اور نہ ہی کسی انسان کا خون پی سکتے ہو، خون انسان کے اوپر حرام ہے۔ اس کے بعد کہا گیا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے ایک بات کو روک کر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ اگر تم ایسی کنڈیشن میں آ گئے ہو کہ سوائے حرام کھانے کے کوئی اور گنجائش ہی نہیں ہے، تمہارے پاس حرام کے علاوہ کوئی اور چیز میسر ہی نہیں ہے، چاہے وہ خون کی صورت میں ہو، لحم خنزیر کی صورت میں ہو یا مردار کی صورت میں ہو، اور اگر تم یہ حرام اشیاء نہیں استعمال کرتے تو تمہاری جان جانے کا خدشہ ہے، تو اب قرآن کہتا ہے کہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ ان تین چیزوں کو تم اتنا استعمال کرو کہ تمہاری جان جو ہے وہ بچ سکے، ٹھیک ہے، جان بچ سکے۔ ایک جس لفظ کو میں نے روکا تھا اور وہ یہ ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ہر وہ چیز کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کی گئی ہو، جیسے کہ دنیا کے اندر جو سب سے عظیم ترین ہستی ہے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم کسی چیز کو پکاتے ہیں یا خریدتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ رسول اللہ کے نام پہ آپ کو دے رہے ہیں، سر وہ چیز بھی حلال نہیں ہے، وہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مقام انسانوں میں اللہ کے نبی کا ہے، جب نبی کے نام کی دی ہوئی کوئی چیز جائز نہیں ہو سکتی ہے تو مجھے بتائیں کہ نبی کے مقابلے کے اندر اگر کوئی صحابی رسول ہے یا کوئی وقت کا بہت بڑا ولی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی بہت بڑا کوئی مصنف ہے یا محدث ہے، تو اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ اگر سبیل پہ لکھا ہوا ہے فی سبیل اللہ، کوئی حرج نہیں ہے پینے میں، جگہ جگہ پر مختلف قسم کی ٹینکیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں پانی نیچے لکھا ہوتا ہے فی سبیل اللہ، پیے۔ لیکن اگر وہاں لکھا ہوا ہے سبیل محمد یا سبیل رسول اللہ یا سبیل علی یا سبیل ابو بکر، سبیل عمر فاروق، سبیل عثمان غنی، سبیل علی المرتضیٰ، سبیل معاویہ، سبیل علی، سبیل حسن، سبیل حسین، نہیں میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، ایسی جگہ سے اس چیزوں کا استعمال کرنا میں نہیں، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کی نسبت کسی غیر اللہ کی طرف چلی جائے اور وہ کوئی بھی ہو، استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے یہاں پر آپشن دیا تین چیزوں کا، مردار کھا کے جان بچاؤ، خون پی کے جان بچاؤ، اور خنزیر کا گوشت کھا کے جان بچاؤ، تمہارے اوپر پکڑ نہیں ہے، لیکن تمہیں مر جانا پسند ہو غیر اللہ کے نام کی چیز کی، حلال چیز کھاتے ہوئے بھی، یعنی کہ مرنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کوئی حلال چیز غیر اللہ کے نام پر کھائی جائے۔ یہ قرآن مجید کی واضح آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آپ کا جی چاہے تو آپ اس موسم میں ایک اور ایٹم بھی چلتا ہے حلیم کے نام سے اور شربتوں کے نام سے، بریانیوں کے نام سے۔ میرے محترم بھائیوں دوستو بزرگوں، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات یہ حرف آخر ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ جتنا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہ ہمارے لیے کافی اور شافی ہے۔ خود ساختہ من گھڑت چیزیں دین کے اندر داخل کر کے پھر اسے ثواب کی نیت سے اس کو لاگو کرنا، اس پر عمل پیرا کرنا، وہ عمل کتنا ہی اچھا ہی کیوں نہ ہو، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے مطابق وہ سارے اعمالوں کو جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ماتم کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر کی طرح اپنے رخساروں کو پیٹے یا اپنے گردان کو چاک کرے یا پھر اپنے بالوں کو نوچے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ جو ماتم کرے، گروہ زاری کرے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ جو نوحہ کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی آوازوں کو بلند کرے، ان کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے غم کے اعتبار سے، تعزیت کے اعتبار سے، تو غم 3 دن تک کے لیے ہے، تعزیت 3 تک کے لیے ہے۔ 3 دن کے بعد کوئی تعزیت نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کا
رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے۔ آج کی پوری تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی ابتدائی معاملات ہی چل رہے ہیں۔ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی روزے وہ ماہ محرم کے روزے ہیں، اور ایک روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ آپ 2 روزہ رکھیں گے، یا تو 9 اور 10 کا، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔ یہی سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہی فرمان ہے۔ اس کے علاوہ محرم کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، جتنی بھی تعویلاتیں کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر ہیں۔ تو جو چیزیں قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر ہیں، ان چیزوں کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی اچھا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اس ماہ کے ابتدا کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور اسی ماہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ ہم دونوں صحابی رسول کی شہادت پر غمزدہ بھی ہیں اور ان سے بے تحاشا محبت بھی کرتے ہیں، لگاؤ بھی رکھتے ہیں۔ قطعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جھکاؤ حضرت عمر فاروق کی طرف ہے یا پھر حضرت حسین کی طرف ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم ہر صحابی رسول کی سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان پر جان لٹانے کا عزم بھی رکھتے ہیں، ارادہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ دوسری جگہ کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک تمام اصحاب سے راضی ہے اور یہ اصحاب اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ محرم کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔